تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شرکت کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا. 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز زویبہ کو حاصل ہوا. اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی. یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی ہی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے زویبہ کے اس احسان کو بھی پوری زندگی یاد رکھا. مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، اور مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے. یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے. میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا. آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے. پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں. اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ. سگی ماں تو سگی ماں ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی. ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا. محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو. کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے. میرے حضور تشریف فرما تھے. ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. میرے آقا پوچھتے ہیں احی والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں. قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے. ماں باپ کو اس قدر عزت، مقام اور رتبہ دیا کہ یہاں تک فرما دیا
کہ جس کا باپ راضی ہے اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے، اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا رکھی گئی ہے۔ ماں باپ کو یہ رتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ شرف کہاں سے ملا؟ مجھے کہنے دیجئے، یہ صدقہ ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے ماں باپ کو اتنی عزت اور مقام اور شرف کی دولت عطا کی۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھائیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اگر کوئی باپ اتنا ظالم، اتنا سفاک تھا تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں کہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے تو اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے۔ یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا۔ وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا، اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ جہاد بھی ہے، یہ کلمہ محبت بھی ہے۔ دیکھیں، آج میں یا آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ جوان سال بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیانا ہے۔ تین ٹیوشنز پڑھا رہے ہیں کہ ہم نے بہن کے جہیز کی ایک ایک چیز بنانی ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی کہ ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے دروازے پر آ کر صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تاکہ میں سائل کو صدقہ کر دوں۔ تلاشِ بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دیا۔ حضور اس نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا۔ حضور ماں خود بھی بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور اس نے سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو حضور میں کہ سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہی بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی، کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کی خیر خبر بھی پیچھے سے رکھی، تو میرے حضور ماتے اتنا خوش قسمت شخص ہے،
کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہنا چاہوں گا، میں جانتا ہوں آج کے اس دور میں دو بیٹیوں کو بیاہنا یا دو بہنوں کا جہیز بنانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ بہنوں کی ذمہ داری نبھاتے نبھاتے جوان بھائی اس کی اپنی جوانی بھی ڈھلکنے لگتی ہے۔ بیٹیوں کو بیاہتے بیاہتے باپ بوڑھا ہو کر بستر پہ لگ جاتا ہے۔ ایک طرف مہنگائی کا طوفان ہے اور دوسری طرف معاشرے کا یہ ستم کہ لڑکے والے بھی ڈیمانڈ لسٹ جہیز کی رکھتے ہیں۔ بڑا مشکل ہے اس دور میں دو بیٹیوں کی ذمہ داری نبھانا۔ میں مانتا ہوں دو بہنوں کو بیاہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں کہنا چاہوں گا تم ڈٹے رہنا، محنت کر لینا، اوور ٹائم فیکٹریوں میں لگا لینا، بیرون ملک جا کے بھی مزدوریاں کرنا پڑے تو کر لینا۔ اگر تم اس وظیفے میں کامیاب نکلے، اگر تم اس عمل میں وفادار نکلے، تم نے دو بیٹیاں یا دو بہنوں کی ذمہ داری کو نبھا دیا، اتنا بڑا عمل ہے، اس کی رحمتوں سے بعید نہیں۔ اس ایک عمل کا صدقہ تمہیں محشر کے بڑے مجمع سے نکال کر محبوب کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بیٹیوں سے وفا کی، یہ وہ شخص ہے جس نے بہنوں سے لاج رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں ان کی نہ کوئی سگی بہن تھی اور نہ کوئی سگا بھائی۔ میرے حضور در یتیم ہے۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھی کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھیے کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرا ویر بھی تو دیکھو نا، میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کلانا محمدہ، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی بھی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے اور اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر بھی پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟
کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا آپ ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا، وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھنا۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں تو اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ اے رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے بڑے ناز سے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وَعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی ہی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی، صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئی، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان، اور میرے حضور خود بہن کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور فرمایا صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ مشورہ کے لیے بھی ہمیں نہیں یاد کیا؟ تو حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ توجہ چاہوں گا، وقت سمٹ رہا ہے۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستان رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں، اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان کے ساتھ رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو،
جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا۔ خدیجہ اس وقت بھی میرے سے محبت کی دعوت دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ فاطمہ بیٹا جاؤ، جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری بڑی آرزو ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتے تو کی، فرمایا اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا۔ بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے، رہتے اکٹھے ہیں، اخراجات سانجے ہیں اور میری کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی۔ اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت حضور علیہ السلام کی دہلیز پہ رکھی۔ آقا کریم علیہ السلام سے جب یہ بات کہی گئی تو میرے حضور علیہ السلام نے دو لفظی جواب دیا، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، گھروں کو جوڑنے کا یہ کتنا بڑا نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں دیا گیا۔ دیکھو اگر اللہ نے آپ کا یا میرا ہاتھ دینے والا بنا دیا تو اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال؟ ہم بھی تو اسی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اگر ایک بھائی زیادہ کما رہا ہے تو اس میں کون سا الگ سے جو ہے وہ کمال موجود ہے؟ کوئی کہتا ہے میری محنت کا جناب اثر ہے اور میں شروع سے ہی جو ہے وہ کمانے پہ لگ گیا تھا اور میں اخراجات کم کیے، میں محنت 18 گھنٹے کام کرتا تھا۔ اچھا صاحب اگر محنت کے ہی بل بوتے پہ صرف ملتا تو تیرے ہی خاندان میں تیرے سے زیادہ محنت کرنے والے ابھی بھی 30 سال ہو گئے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ تیرا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں کو چھونے لگا، تجھے اونچا اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تو ایم این اے ایم پی ایس کے ساتھ تعلقات نبھاتا پھرے، تجھے تو اونچا اس لیے کیا تھا کہ تو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی اب نیچے رہ گئے تھے اب ان کو کھڑا کرنے کا سوچتا۔ وہ کسی دانشور نے کسی کروڑ پتی کا انٹرویو لیا تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ آج ہر شخص چاہتا ہے میں بھی راتوں رات امیر ہو جاؤں، میں بھی کروڑ پتی بن جاؤں۔ تو پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بنے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا، قدرت نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ جو نیچے والوں کے بارے میں سوچتا ہے، جو یہ سوچ رہا تھا یار یہ بھی میرے ساتھ جڑا ہے، یہ بھی میرے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد میں مصروف ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ جو رات سونے سے قبل سوچ رہا ہوتا ہے یار بھائی کی صرف بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، چلو بھتیجا جوان ہو گیا ہے میں کوشش کر کے اس کو کہیں نوکری لگوا دیتا ہوں، چلو بھائی کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، یہ کسی کے بچوں کے بارے رات سوتے وقت سوچ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے فرشتے اسی کے ویڑے میں اتر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی اوروں کا سوچتا ہے، دیکھو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، اپنے بچوں کا تو کس کو خیال نہیں؟ کوئی کہے مجھے اپنے بچوں کی فکر نہیں، اپنے کی تو سب کی فکر ہے۔ کوئی کہے میں دن رات اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں، صاحب کمال تو نہیں ہے، اپنوں کے بارے میں تو سارے سوچ رہے ہیں،
کمال یہ ہے کہ تم ساتھ میں کسی اور کے بچے کا بھی سوچ رہے ہو۔ لطف اس بات کا ہے کہ اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، تم ساتھ کسی اور کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لیتے ہو، تم اپنے اخراجات میں ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیتے ہو۔ ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ واصف علی واصف مجھے یاد آگے، واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، ایک ادارہ بنایا جہاں پہ بچے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا۔ جب دل بھی دریا ہو اور ہاتھ بھی بانٹنے والا تو خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی آتا تو کہتا جی بچے کی فیس نہیں دے سکتا، آپ مدد کر دیں، تو کسی کی فیس جیب سے ادا کر دیتے، کسی کی معاف کر دیتے، کسی کی آدھی کر دیتے۔ ایک دن وہ ایک منشی اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے وہ آ کر پاس بیٹھ گیا، کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا، فیسیں نہیں آئیں گی، تنخواہیں نہیں ملیں گی، اخراجات نہیں نکلیں گے تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ واصف صاحب فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو صرف اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، جن کو میرے وجود سے فائدہ پہنچا ہوگا، جن کی میں نے تنہائی میں مدد کی ہوگی، کل کو وہ میرے جنازے میں تو آ کے کھڑے ہوں گے نا۔ اور جنازے میں مختلف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خاندان بچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی رشتہ داری نبھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی رسم دنیا ادا کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جی چلو لوگ کیا کہیں گے، یہ دوست تھا یہ بھی جنازے میں نہیں آیا، چلو ذرا پہلی صف میں کھڑا ہوتا۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جنازے میں سب آ کر دعا تو ایک ہی پڑھتے ہیں کہ مالک اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑا خوش قسمت وہ شخص ہوگا کہ جس کے لیے جنازے میں کھڑے ہونے والے صرف زبان سے نہیں روح سے کہہ رہے ہوں گے مالک اس کو معاف کر دے، چونکہ اس نے ہمارا بھلا کیا، ساری زندگی ہمارا خیر خواہ تھا اور ہمارے ساتھ کھڑا تھا۔ آئیے محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، کسی کے دکھ میں شریک ہو جائے۔ اچھا میں یہ نہیں کہتا آپ سارے شہر کے دکھ ختم کر دیجئے، یقیناً یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ میں اس بات کا بھی تقاضا نہیں کرتا کہ آپ پورے شہر کے کانٹے اٹھا لیجئے، شاید یہ بھی مشکل ہوگا۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ پورے خاندان کے اندر پھول بانٹ دیجئے، شاید آپ کے پاس اتنی گنجائش بھی نہ ہو۔ لیکن میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، اگر آپ کسی کو محبت کا پھول پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کی راہوں میں کانٹے نہ بچھائیے۔ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کا برا مت سوچئے۔ کسی کے لیے خیر کا سبب نہیں بن سکتے تو کسی کے لیے شر کا سبب مت بنیے۔ آئیے، اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ ہی واپس چلے جانا ہے۔ کوئی پیار کا میٹھا بول، کوئی محبت کی شمع روشن کیجئے، جوڑنے کی کوشش کیجئے، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔